رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ کریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد قبلہ شاہ صاحب نو سٹیج تے خوش آمدید کہنے ہاں بسم اللہ جی عزیزان محترم جنہ بیلیاں نے بھی اے محفل پاک سجائیے اے 12ویں سالانہ محفل پاک ہے جس دا ہر سال اہتمام ہوندا ہے
اور ہر سال ہی علماء کرام اور عوام اہل سنت دی کثیر تعداد اس جگہ تے اکٹھی ہوندی ہے اور ایک بہت بڑی تبلیغی نشست ہوندی ہے جن اندر نعت خان وغیرہ سارے شریک ہوندے ہیں۔ تو اج بھی ماشاءاللہ حسب سابق بڑے خوبصورت طریقے نال اے انعقاد پذیر ہے۔ محمد بخش ریحان صاحب انہاں دے اس محفل وچ خصوصی کاوش ہوندی ہے۔ اللہ کریم انہاں دے فوت ہونے والے بزرگاں دی بخشش و مغفرت فرمائے اور انہاں نو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو خرچ کیتا ہے یا محنت کیتی ہے یا انہوں نال باقی لوگ جڑے شامل ہوئے نے، اللہ سب دے ماں باپ جڑے فوت ہوئے نے انہوں نے جنت عطا فرمائے۔ دوسری تواڈے واسطے ماشاءاللہ یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے کہ سید حنظلہ شاہ صاحب مبلغ دین دے طور تے اپنیاں ذمہ داریاں نبھانیاں انہاں شروع کیتیاں نے۔ تو اس سفر دے اندر وہ جتنی بھی ترقی کردے جان گے اگے جان گے ساڑیاں انشاءاللہ دعاواں انہاں دے نال ہونگیاں کہ اللہ انہاں نو ہور برکت دے وے، اللہ ہر اس بندے نو جڑا دین دی تبلیغ کردہ ہے شاہ صاحب سمیت انہوں عروج عطا فرمائے، اللہ اس نو ترقی عطا فرمائے۔ عزیز من ساڑھے اس علاقے دے تواڈے سرپرست بھی نے شاہ صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہو گئے نے۔ تو انسان کوئی بھی ہوئے وہ غلطیاں اور خطاواں دا پتلا ہوندا ہے، انہوں کو غلطیاں خطاواں مسٹیکس ہوندیاں نے۔ کسے انسان تو بھی اے سانو جڑا ہے وہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ فرشتہ ہے، انسان تو فرشتے والی توقع نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ فرشتے گناہ تو پاک نے اور معصوم نے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ باقی بندے اگر غلطی کر دینے تو یہ ساڑھے واسطے کوئی شاکٹ نیوز نہیں کہ ہے کی ہوئے، انسان غلطی کر سکتا ہے، وہ دے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، وہ دے منہ چوں غلط جملے نکل سکتے ہیں، وہ دے دل وچ نفرت آ سکتی ہے، غصہ آ سکتا ہے، کدورت آ سکتی ہے، کوئی بھی وہ دے کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے، وہ کوتاہی ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے، جہالت ہو سکتی ہے، کئی ساریاں چیزاں نے۔ تو کوئی بھی بندہ ہوئے تے سانو اس بندے نو معاف کرن دی عادت پانی چاہیے۔ انتقام لینا اور دوسرے نو نیچا دکھانا ایک خصلت نہیں ہونی چاہیے، بندے نو معاف کرن دی صفت نال معمور ہونا چاہیے۔ اللہ کریم اپنے پاک نبی سرکار دا صدقہ باقی دلان دے بیت رب جان دے، او دا فرمان ہے انہو علیم بذات الصدور کہ او دلان دے بھید جان دے۔ تو چونکہ میرا اللہ دلان دے بھید جان دے تو اسی بندیاں تو کوئی چیزاں لکا سکنے ہیں، رب تو نہیں لکا سکتے، تے فیصلے رب بھی کرتا ہے، عزت کنو دینی ہے، نیویاں کنو کرنا ہے، اونچیاں کنو کرنا ہے، اے فیصلے رب کرتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ جدو رب تے ایمان پختہ ہو جائے نا بندے دا
اللہ دی ذات تے غیر متزلزل اور پختہ یقین ہوئے تو بندے دے اندر یہ چیز بھی فوراً پیدا ہونی چاہیے کہ کسی بھی انسان نو عزت میں نہیں دیتی. محمد بخش مینوں اتنے محفل تے ہر سال دعوت دیندا ہے. یہ سبب ہے میری ڈیوٹی رب لاندا ہے. یہ سبب ہے صرف درمیان میری ڈیوٹی میرا اللہ لاندا ہے کہ تو اے تبلیغ تیرے ذمہ. ایسے ہی اگر اسی کسی انسان دی مدد کرنے اور ہیلپ کرنے تو اسی خدا نہیں ہوندے، اسی سبب ہونے سانو اس گل تے خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے اپنا کام کرن واسطے سان سبب بنایا ہے. تو اسی اس گل تے خوش ہونا چاہیے. عزت کسی بھی انسان نو اگر ملدی ہے تو اے عزت اصل دے اندر اللہ دی عطا ہے. جدو رب کسی شے نو عزت دین دا ارادہ کر لوے تو ساری دنیا میں آکھے کہ نہیں دینی، انہوں عزت میرا رب دے رہا ملے گی. ساری دنیا دا راستہ روکن واسطے کٹھی ہو جائے. جدو اللہ فرمائے گا میں دیاں گا. اور ایتھے ایک اور جملہ نوٹ کر لو، جنہاں نو اللہ عزت دے دے وے انہاں نو اس گل تے یقین ہونا چاہیے کہ جے دتی رب ہے نا تو لے بندے نہیں سکتے. جیڑی شے تانوں اللہ عطا کیتی ہے وہ لے بھی اللہ ہی سکتا ہے. جدو دتی بندیاں نہیں تے لے بندے کیویں سکتے؟ جس خالق نے عطا کیتی ہے جدو اس ناراض ہونا ہے تو واپس بھی ادو ہی ہونی ہے جنہ چر ان راضی رکھی ہوئی یہ اضافہ ہی رہنا ہے. میرے قبلہ کاری صاحب ساڈے علاقے دے اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں اور دین دے خادم. کچھ علماء میں نظر نہیں آئے، شاید وہ کسی وجہ تو شاید تشریف نہیں لے آئے. علامہ مختار صاحب اسکندر صاحب اے مڑ سارا کمبینیشن اگے ہوندا ہے. اس باری پتہ نہیں وہ کدے بزی ہون گے لیکن اسی انہاں مڑ بھی یاد کر رہے ہیں. کیوں جی ساڈی محبت ہے، وہ تشریف نہیں لے آیا، اسی انہاں یاد مڑ بھی کر رہے ہیں. اور اے میں ہن بھی آنا کہ اے بھی اچھی عادت ہے. فار ایگزامپل اسی ماری جانے ہاں تے تہن پچھلے چاہیے کدی کدی بہ کے سانو بھی یاد کرتے رہیا ہے. وچون ہوندے آئے یار اتھے وہ مولوی اتھے تقریراں کردے آئے کوئی حضور دا نام لیندے آئے کدائیں سان یاد کر بویا ہے اصلو بھول نہ جویا ہے. تے ان اتھے بھی میرا نظریہ یہ ہے کہ جے اساں اللہ نے یاد سونا کیتا نا تے اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میں یاد چنگا کریں پچھو تین بندے چنگا یاد کر سن. اور کسی سید مہر علی شاہ ہونا تو پوچھے اب تسی ہر سال پاک پتن جاندے ہو خیر ہے تو سائیں فرمایا میں ویکھن جانا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ دا ظہور کیویں ہوتا ہے. سرکار کیویں فرمایا با اللہ جو فرماندا ہے جیڑا میں ذکر کرے میں یاد کرے ان میں یاد کروینا تو میں ویکھن جانا بے اللہ سونا اپنے اس حکم دا کیویں عملی طور تے مظاہرہ فرماندا ہے. تو آپ فرماندے جدو پچھو بندے اللہ اللہ کردے جاندے جدو فرید دے ویڑے وڑ جاندے ادو فرید کرن لگ پوندے تے میں اس ویلے یقین کامل مزید ہو جاندا ہے بھئی اس چنگا کر لیا ان پچھو کردیاں رہنا ہے بندیاں. تو انسان کو میں دوبارہ پھر اپنی تقریر اتھوں شروع کر رہا ہوں کہ انسان کو فرشتیاں والی ڈیمانڈ نہ کریا کرو. بندہ بندہ ہے وہ فرشتہ نہیں. فرشتہ نہ غلطی کردا ہے تے نہ معافی منگدا ہے. جڑے اکا دکا واقعات کتاباں وچ ہیں وہ القلیل و کل معدوم اے بالکل اے جڑے نا اے قلیل واقعات نہ ہون دے برابر ہوندے ہیں. اوورال پوزیشن ہے یہ کہ فرشتے معصوم نے نہ وہ غلطی کر دیں تے نہ انہاں نوں معافی دی لوڑ ہے. اسی بندے ہاں اسی غلطیاں بھی کرنے ہاں تے معافی دا دروازہ بھی اللہ ساڈے واسطے ہی بنایا ہوا ہے.
اور وہ ایڈا رحیم تے کریم ہے، معافی باقاعدہ منگنا تو بڑا افضل تے اعلیٰ عبادت ہے۔ جیڑا بندہ فقط ندامت محسوس کر لے بھئی یار اے کم میں غلط کر بیٹھا اللہ ناراض ہو سی، تے اے ندامت بھی توبہ اچھی شمار ہو جاندی۔ اللہ فرماتا ہے چل اسے گل تے معاف کر چھڑے۔ ندم و توبہ تو ندامت اختیار کر جانا بھی توبہ ہی ہے۔ میں یارے میرے کو نا اے گل غلط ہو گئی ہے، اے کام میں غلط کر بیٹھا، اجے اللہ سونے نال یہ گل کوئی نہیں کیتی با معافی دیں، صرف یہ سمجھیا بے غلط ہے تے اللہ معاف کر چھڑ۔ وہ ایڈا کریم ہے اپنے بندیاں تے، وہ اتنا مہربان ہے اپنے بندیاں تے کہ اس بندیاں واسطے ایک دروازہ بنایا ہے۔ اس دروازے کہتے ہیں باب التوبہ، جیڑا بنا کے تے خالق کھول چھڑیا ہے تے بند کیتا ہی نہیں۔ دروازہ بنا کے اس کھول چھڑیا ہے تے بند کیتا ہی نہیں۔ ادو بند کرنا جدو بندیاں چو زندہ کوئی نہیں ہونا، جدو توبہ کرن والے رہے کوئی نہیں جانے، ادو اللہ کھڑا ہونے دروازہ بند کر چھڑو۔ جدو سورج ادو چڑھ ہونا ہے قیامت آ بینا ہے تے اللہ فرمانا ہے ہن دروازہ بند کر چھڑو، منگنے والا جو کوئی نہیں رہ گیا۔ ایڈا سخی ہے کہ جیڑا وہ تو دروازے تے آ کے کھلو جائے وہ اس نہ کدیے ویکھیا ہے وہ دے گناہ کنے۔ وہ ایک بندے مفہوم حدیث ہے، اس بندے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ڈھیر ہی گناہ نے، تے میرے آقا فرمایا با تیرے ڈھیر بھی ہون تو دی رحمت تو وڈے تے نہ ہونا۔ نہیں یا اللہ دی رحمت تو وڈے تے نہیں، تے اللہ فرمایا مڑ مانگ لا اس دے چھڑنے، وہ دی رحمت ساری کائنات تو وڈی ہے، جیڑا مانگ لے وہ ہی عطا فرما چھڑ دے۔ بندیاں کوڑوں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں تے بندیاں نے معاف کرنا سیکھو۔ میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا بندہ دوجیاں بندیاں نے معاف کرے، میں معاف کر چھڑیا، اللہ واسطے معاف کر چھڑیا، کسی غلطی کوتاہی دی وجہ تو معاف کر چھڑے، تو قیامت والے دن جدو حشر دے پیڑ وچ سارے بندیاں کٹھیا ہونا ہے تے اللہ فرمانا ہے جبریل اعلان کر او بندے اگے آن جنہ دا میرے تے حق کے، ایک بندہ بھی اگے نہیں آنا، کیونکہ بندیاں سوچ رہے ہیں بس ساڈا اللہ تے کی حق ہو سکتا ہے، اللہ دے حق نے ساڈے تے ساڈا کیڑا حق ہے۔ اللہ فرمانا ہے اے دسو جنہ بندیاں نو میری وجہ تو معاف کر چھڑیا، بندیاں کو غلطیاں ہوئیاں انہاں میری وجہ تو بندیاں نے معاف کر چھڑیا، وہ اگے آن۔ پھر اس ویلے کچھ بندے آکھنا ہے کہ ہاں یار میں بھی کسی بندے نے معافی تے دیتی آئی، انہاں پھر اگے آنا ہے تے میرے رب فرمانا ہے تساں بندیاں نے میری وجہ تو معاف کر چھڑیا، آج میں تو معاف کر چھڑیا۔ چلو چلے چلو، اتنا کریم ہے میرا اللہ، اتنا رحیم اور مہربان ہے، جبار تے قہار بھی ہے لیکن نال الرحمن تے الرحیم بھی ہے۔ یہ بھی وہ دی صفتہ نے کہ وہ اپنے بندیاں نو معاف کر چھڑ دے۔ عزیزہ نے من اپنے بندیاں نو معاف کر دے کس تے کہ تساں بندیاں نو معاف کیتا۔ سو عزیزو ایک بڑی اعلیٰ صفت ہے کہ بندہ دوسرے نو معاف کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھ جائے، یہ بڑا کمال ہے۔ اے درویشی ہے، یہی فقیری ہے، تے جڑے ہوندے نا درویش تے فقیر، یا درویشی تے فقیری دا دعویٰ کرن والے، یا درویشاں تے فقیران دے پیچھے ٹرن والے، آکھنا اسی انہاں فالو کرنے ہاں، اسی انہاں دے راستے نہیں اختیار کیتا ہوئے، اسی انہاں جیسا بنن دی کوشش کر رہے ہیں، اسی انہاں دے مرید ہاں، اسی انہاں دے تابعدار ہاں، اسی انہاں دے پیچھے ٹرن والے ہاں، تے انہاں لوگاں وچ یہ صفت ہونی چاہیے۔ جدو درویش نو بندے تنگ کر دے نا تے وہ صبر کردا ہے، اللہ او دا درجہ بلند کر چھڑدا۔ تو ان سمجھ نہیں آئی گل، تو ان سمجھ نہیں آئی گل۔ جدو درویش نو بندے کر دین نا تنگ، او دا دل تنگ کر دین، او دے تے ہوٹنگ کر دین، او برا آن دین، تے وہ صبر کردا ہے، اللہ او دا ایک درجہ اور بلند کر چھڑدا کہ واہ بندیا تو کمال ہے۔ اللہ اور پیر سید مہر علی شاہ جدو اپنے پیراں کول جاندے ہیں نا، بڑا معروف واقعہ ہے، او پیر انہاں فرماندے آئے مہر علی شاہ معصود تر تھیویں،
اللہ قرآن فرماندے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جدو اللہ کسے بندے تے فضل کردے نا شاہ جی تے لوگ قبلہ او دے تو حسد کردے، اے فضل دی نشانی ہے۔ تو پھر او شاعری کی آندے ہے، پیر سیال کی آندے ہے، شالا محسود تر تھی میں جا تیرا اور حسد کرن بندے۔ تو کسے پوچھا بس سرکار یہ بھی دعا ہے؟ جو انہاں فرمایا جنہ بندیاں حسد کرنا ہے فضل بھی تو انہاں بدیاں جانا ہے نا، لہذا میں دیندہ دعا ہی پیا بجا بندے تیرا حسد کرن او حسد کرن دے تو اتاں لگا جائے۔ تو او اقبال فرماتے نا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بھائی میاں دوستو جے درویشاں دا راہ لبنا ہے نا تے درویشاں دے راہ تے ٹرنا ہے تے پتر پھر گلاں تو نہ گھبرایا کرو، پریشان نہ ہویا کرو، ہس چھڑیا کرو تے مسکرا چھڑیا کرو جدوں کو تواڈے نال گل کرے، لیکن وجہ دین ہونا چاہیے۔ گل سنن دا سواد ہی ادوں ہوندا ہے جدوں دین واسطے سنی، ذاتی لڑائیاں دی گل الگ ہے، میں دین دی گل پہ کرنا۔ اگر تساں بانگ پڑھیے تے تھان کسے آکھیا ہے کہ تو بھائی بڑیاں بانگاں پڑھنا ہے، تساں سن لئیے تے مسکرا گئے ہو تے اللہ راضی کر لیا ہے۔ مثلا انزلہ شاہ ہوری تقریر کر دیں، انہاں کو آکھے پتہ نہیں ہونے نہ تقریراں کیوں شروع کر لیں، لہذا ہونے بھی مولوی بڑھو نے، لہذا یہ نہ ہن کی ویکھیا بھئی یہ کام وچ لگ پئے اگے کدے لگے ہے تو ہن کی تے جے یہ گلاں سن کے برداشت کر گئے تے اللہ کامیابی دے دے گا، تے جندے تو بیلیا گلاں نہ برداشت ہو، جے پیالے سیک نہ جلیا ہوئے تے مڑ یار دے منہ نال تے نہیں نہ لگدا، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، تے جو آکھے مین سیک بھی نہ لگے تے یار دے منہ نال بھی لگا مڑ انج نہیں ہوندا، سیک جلنا پوندا ہے۔ یہی تے گل ہوئی ساری، جے آندا ہے نا میں یار دے نال لگنا ہے تے مڑ بھائیا اینو ڈیر تے تھاواں تو لنگنا پونا ہے، ان پنجیا جانا ہے، اینو بنایا جانا ہے، ان کٹیا جانا ہے، ان سیتا جانا ہے، اے ساریاں تکلیفاں جھل کے آنا ہے تے مڑ یار نال لگنا۔ سو اے تے راہ ہے بھائیا، جس بھی اس راہ تے ٹرنا ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے جے کر یار دے نام دا ملے مینا۔ اچھا یہ دسو حق بولن اوکھا کیوں ہے؟ حق بولن کیوں اوکھا ہے؟ یہ نہیں آندا کسے نہیں آندا ہے، حق بولنا بندیاں نہ آندا ہے، سچی گل آندی انہیں پتہ ہوندا انہیں ویا سچی ہے تے اوکھا کیوں ہے؟ کیونکہ جدوں بول بویے اگوں جڑا ہوندا ری ایکشن ہوندا ہے نا وہ جلیندا نہیں، کیونکہ پہلا تو گیند سٹنی ہے نا تو مڑ کو دوجیاں لو بھی آنی ہے تے جیڑی وہ دوجیاں لو آندی ہے وہ بندے ہوندے تو ڈردیاں نہیں بول دے، وہ جلیندی نہیں۔ اصل گل یہ ہوندی ہے حق بولن کوئی نہیں اوکھا، حق بول کے جڑا ہوتا کوئی ری ایکشن ہوندا ہے نا وہ جلن اوکھا ہوندا ہے، تو جڑا جل جائے بھائیا وہ دا ہی بیڑا پار ہونا ہے، یہ وہ دا ہی کمال ہونا ہے جنہوں وہ حق برداشت کرن دی میرے خالق نے توفیق عطا کر دی۔ سو سائیاں دے نے جے کر یار دے نام دا ملے مینا، تو بانگ پڑیے تے بندیاں دے تو بانگاں مڑیاں دینا ہے بھائیا کھڑ دے سانو اس گل نال کی لگے وہ کی آندے سانو اس گل نال نہیں کرد، اپنی نیت وکھا، رب نیتاں ویکھنیاں نہیں، جے میری نیت صاف ہے نا میں سارے بندے بھی آندے رہن تے میں کوئی پرواہ نہیں، تے جے میرے اندر بھی روڑا ہویا تو میں ڈرنا ہے جیڑا چور میرے اندر آ وہ بندیاں ویکھ لیا ہویا ہے، لہذا ان کام خراب ہے۔ تے جے میرے اندر چور کوئی نہیں تے بندے حال حال کرن پے 10 بندے بازار ٹردے جان تے پچھو ایک بندہ آ کے او کانیا تے پچھو پلٹ کے وہ ویکھے جڑا ہے کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل وہ بندے دا بازار ٹرے جاندے پچھو کی بول کے آکھیا او کانیا تے پیچھے وہ پلٹ کے ویکھے جڑا ہے کانا جڑا نہیں وہ چپ کر کے ٹریا جائے وہ کیوں پلٹدا ہے؟ کو سمجھ آئی گل دی کہ نہیں؟ جدو تو بھائی کانا ہے نا تے تینوں بندے آکھن کانا ہے تو جو ہے نا، میرے نبی سونے دی بڑی سونی گل ہے، حضور دا نام ہے محمد تے کافر آندے ہے مزمم، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، تے حضور نے صحابہ دسیا بھائی وہ آندے مزمم
تے حضور فرمایا پتہ نہیں کی نام دین مڑ میں کو مزمم آیا میں تے محمد ہاں نہیں سمجھ آئی گل حضور دے عمل تسی کہنا حضور فرمایا پتہ نہیں کی نام دین میرا نام تے محمد ہے کسی اور نو آن دین دھیان دینا میں کوئی نہیں آندے واہ میرے سونے محبوبہ سیکھنا تے ہویا تے سیکھنے والی جا ہوئی حضور سرکار دی عزیزہ ندی بکار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو درویشی سکھا گئے ایک لفظ درویش ہوندہ ہے ایک درویش ہوندہ ہے یہ دونوں دے معنی الگ الگ نے لیکن استعمال دو میں ہو سکتے تھاواں الگ الگ ہوندی ہیں لیکن دو میں بول سکتے لیکن درویش نالوں درویش دا مقام بلند ہوتا ہے اے چونکہ جڑے الفاظ نے وہ بغیر علم تو بندہ ٹھیک نہیں بول سکتا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ کیا کمال دی گل اس موضوع تے کر گئے نہیں آپ فرماندے نے جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا تے وانگ اروڑی سیے او جے کوئی کٹے گاڑا مینے تے اس نو جی کئیے او گلا علامہ بنڈی خاری ایک یاری تے پارو سیے تے قادر دے ہاتھ ڈور ساڈی تے جویں رکھے انجے رہی بچوں بھائیوں اور میرے بزرگوں سید تصدق حسین شاہ صاحب میرے بزرگ نے میرے حمداللہ شاہ صاحب بھائی نے میرا بیلی ہے سارے ہی میرے یار ہو میں تو ایک گل دسواں اپنی ذاتی اج کی تاریخ ہے 10 اے جڑی 2 تاریخ لنگی ہے نا پچھلی اس 2 تاریخ نو میری عمر 39 سال ہو گئی ہن میں 40 سالاں دا تسی مینوں کہہ لو تاں یا اگلے سال 2 تاریخ نو کہنا ہوئے میری 40 سال عمر ہو گئی جنہ چوں جڑی تقریباً میری 40 سالاں چوں 35 سال عمر ہے وہ دین پڑھ دیاں لگی ہے علم پڑھ دیاں جدے چوں 20 سال میری تبلیغی زندگی ہے 20 سال ہو گئے میں تقریر کر دیا 20 سال جدو میں شروع کیتا ہے نا ادو تو لے کے ہن تائیں گن کے لیاواں تے ہزاراں دی تعداد وچ بندے جنہ میں غلط بھی آکھیا ہے میرے نال جو جو وہ لفظ بول سکتے ہیں غلط آکھیا نے گانا کڑیاں نے برا آکھیا نے جو کسے دا دل کیتا ہے وہ نہ کیتا ہے آج دی گھڑی تائیں میں کسی نے جواب نہیں دیتا وہ تو میں نے کیوں آکھیا ہے تو کون ہے تو کی ہے سن دے رہے ہیں لیکن ٹر دے رہے ہیں سن دے بھی رہے ہیں اگر کسی دینی گل کیتی ہے میرے عقیدے دی تو دا جواب میں ضرور دیتا ہے جیڑی کسی میرے ذات دے بارے گل کیتی ہے 20 سالاں وچ میں کسی نہیں آکھیا تو انج کیوں آکھیا بھائی میرے رب نے میری ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز بھی کھائی ہوئے کہ وہ بھی صحیح ہوئے میں اپنا وہ نقص دور کرا میں دنیا نے برا کیوں آکھا جیڑے بندے تواڈے نقص کڈن نا انہاں دا شکر گزار ہونا چاہیے بجے وہ سچے نے تے مڑ اپنے اندر وہ کاٹ چھڑ تے جو جھوٹے نے تے مڑ شکر کر کیونکہ اللہ او دے بدلے تیرے درجے بھی بلند کرنے تے تیرے گناہ بھی معاف کرنے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی سے دسیا فلانا بندہ تو اڈا گلا کردا ہے تو نہ ٹوکری سے باندھی چکوائی تے فرمایا اون دیا تو نہ کی تیری مہربانی
وہ کسی آخیا سرکار وہ بندہ تو گلا پیا کرتا تھی آدھے سیب دیا انہیں آخیا جنہ کیتا سوت نے میرے گناہ جڑے نے مڑ میں شکریہ نہ ادا کرا جڑا گناہ جھاڑ دے میرے دوستو اور عزیزوں اور بھائیوں 20 سالاں میں پچھو مڑ کے نہ ویکھیا تے نہ میں کسی بندے لو پوچھیا ہے تو انج کیوں کیتا ہے جنوں جویں جویں سمجھ آندی گئی ہے اوویں اوویں میرے نال رلدا گیا بجناب میں سمجھ نہیں ہون لگی ہے کسی نے 1 سال بعد لگی ہے کسی نے 6 سالاں بعد لگی ہے کسی نے 10 بعد لگی ہے کسی نے اوویں لگ گئی ہے جویں جویں کسی نے لگدی گئی وہ میرے نال رلدا گیا ہے میں نہ اس ویلے بھی میں 20 وچ ایک بھی ایسا نہیں جنے بھی آکھیا ہوے تو کدی انج میں نہ آکھیا میں یہ بھی نہیں آگیا میں کہا ٹھیک ہے یہ جو آ گیا تے کوئی ایک اور نہ رل گیا تو رلن دے اور پچھلیاں یاد کرنے دی لوڑ کے لیے لین اپنی تے سیدھے ٹردے رہو نہ لین چھڈیے نہ بندیاں چھڈیا جیڑا نال رلدا گیا وہ رلیندے گیا کسی نے اپنے تو جدا کرن دی کوشش نہیں کیتی سوائے اس تو جیڑا آپ ٹر گیا یا بد مذہب ہے سمجھ آ گئی آپ یہی میں اپنی زندگی وچ جیڑی کامیابی حاصل کیتی ہے نا دینی طبقے چ او دا راز ہے میں کسی دیاں گلاں سن کے بھی پریشان ہی نہیں ہوندا مینوں پریشانی نہیں ہوندی میرا بی پی نہیں آئی ہوندا فلانا بندہ آج پیاندا فلانا آج پیاندا میرا بلڈ پریشر آئی بالکل نہیں ہوندا کیوں واللہ العظیم میرا یقین ہے جنی دیر تائیں میرا رب میرے تے راضی ہے نا بندیاں دی پرواہ کوئی نہیں تے جے میں رب نو رینج کرن والے کام کیتے نا اور میری نیت وچ فرق آیا جڑا راہ میں پھدیا ہے جو تو میں نیت غلط کیتی تے میں غلط ٹریا تے مڑ میرے رب میرے نال ناراض ہونا ہے مڑ کام خراب ہو جانا ہے مڑ بندیاں سارے بھی ہٹھو میرے تا کرن دی کوشش کیتی تو کوئی نہیں کو کام بڑھنا عزیز من یاد رکھو اللہ دے درویش تے اللہ دے میں نہیں آندا میں ولیاں نہ میں نہیں کہہ رہا نہ آج تک آکھے میں اے آنا جڑا ولیاں دا راہ سی میں او دے تے ٹرن دی کوشش کر رہا میں ولیاں فالو کرنا میں ولیاں دے پیچھے ٹرنا میں ولی نہیں یہ تسی بالکل نوٹ کر لو بشاری آپ پہ آندے ولی کوئی نہیں میں نہیں آندا میں ولیاں میں غوث نہیں میں کتب نہیں میں عالم نہیں میں فقیہ نہیں میں سادہ جا مسلمان اور نبی پاک سرکار دی محبت اپنے دل وچ رکھنا میرے دل وچ حضور دی محبت ہے میرے دل وچ رسول اللہ دے صحابہ دا عشق ہے اور حضور سرکار دی آل دا عشق ہے اور اس تو بعد میرے دل وچ عقیدہ اہل سنت دا عشق ہے میرے کول اے چیز میں اس راستے تے ٹرنا جڑا سوکھا ہے اور تسی سارے بھی میرے نال او دے تے ٹر سکدے توجہ ہے تہاڈی جیڑا بھی اس راہ تے ٹریا ہے میرے مرشد مولا علی سرکار دا ایک فرمان سن لو اگر راہ حق تے ٹردیاں تیرے راہ چ مشکل نہ آوے تے اپنے راستے دا تعین مڑ کر لا تیرا راہ غلط ہے کوئی نہیں سمجھے گل مولا علی فرماندے نا اگر راہ حق تے ٹردیاں تیرے راہ چ رکاوٹ نہیں نہ آئی تے مڑ تیرا راہ سیدھا نہیں سیدھے راہ دی نشانی یہ شیطان او دے چ رکاوٹاں پیدا ہے تے جے تیرا رب نال کنیکشن ہویا نا کانٹیکٹ ہویا تے او او شیطان دے رکاوٹاں تیرے پریشانی نہیں دے دیاں تو تیرا کام اور اگا ہو جائے گا فکر نہ کریں سنیے اور سمجھیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی اے بابا فرید الدین گنج شکر دے مرشد نے اے شاہ اوران دے بھی مرشد نے شاہ اوران دے بھی مرشد نے شاہ اوران دے بھی مرشد ساڑھے سلسلے ساڑھے پیر نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی اے بابا فرید الدین گنج شکر دے مرشد نے اور اے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے مرید نے خواجہ نظام الدین اولیاء زریدر بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دلی دا بادشاہ روحانی دنیا دے بادشاہ ہوندے نا کچھ دنیاوی ہوندے کچھ روحانی ہوندے اے روحانی دنیا دے بادشاہ سن اور انہاں دی بادشاہی دا عالم سی کہ جدوں دربارے جاندے ہیں نا تے بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش اپنا تخت چھڑ دیندا کہ میرے مرشد آ تے بھائیا سید وارث شاہ اور یادے نے بنا مرشداں راہ نہ ہاتھ آوے تے دودھاں باج نہیں رجدی کھیر میاں سرکار ایڈے اللہ دے درویش ہے انہاں جانا تے بادشاہ تخت چھڑ دینا اس تھلے بہ جانا تے
آپ اتنے بٹھانا تو پھر دربار دی کاروائی کرنی، لوگوں دیا گلاں سننیاں، مقدمیاں دے فیصلے کرنے یا جو بھی انہوں دا سلسلہ سی۔ وہ دے کچھ وزیراں شاہ صاحب وہ جڑے بزرگ نے ساڈے خواجہ قطب الدین انہاں تو حسد کیتا، یار اے کی بابا روز آ جاندا ہے تے اوتے بہ رہندا ہے، سن ہیٹھاں بانا پوندا ہے، اے تھلے لاؤ، تو جدوں رب اتاں کرے ہیٹھاں لا کو نہیں سکدا۔ ایک کملیاں بندیاں نوں پتہ کو نہیں لگدا، وہ اس فکر ہے جدوں بھی کوئی بندہ پوندا ہے نا میں ہیٹھاں کرنا ہے، وہ شیطان دی گرفت وچ آ جاندا ہے۔ میں لکھیا ہوندا ایک کتاب پڑھی ہے موت کا منظر، وہ ہے ویسے دوجے گھر والے دی، نکیا ہوندے میں پڑھی ہوندے جی لکھیا بے شیطان کول کھوتے آئے تو نہ تے مال لدیا ہے، وہ کسے ہوندے تو پوچھیا بے نہ تے کی آ اس آکھیا نہ تے حسد ہے، ریاکاری ہے، حرام کو کہیں اس چیزاں دسیاں، وہ کسے پوچھنے والے پوچھیا با حسد دے کون گاہک نے، اس آکھیا مولوی، اے میں مولویاں نوں مننا ہے، اے انہاں دا مال ہے تے انہاں نوں میں مارکیٹ لئی جانا، او اے میرا بڑا خرید دے نے، انہاں نوں مننا ہے تے وہ گل ہے بھئی یہ بندیاں وچ آ ویندا ہے گل، یہ آ جاندی ہے، لیکن بھائیا آ بھی جائے نا اگر تو انسان جو نہیں آ سکتا ہے، بیماری لگ سکتی ہے، وہ دا علاج کرنا چاہیے اور یہ محسوس کرنا چاہیے میں بیمار ہوں، میں نے دی گلنے دی واسطے کسی ڈاکٹر دی ضرورت ہے جڑا اس اندروں میری ہوئے گندا کام کاٹ چھڈے، بیماری آ جانا تو کوئی نقص نہیں نا، بندے جو لگ سکتی مینوں بھی لگ سکتی ہے، لیکن پھر مینوں دا علاج کرنا چاہیے۔ میرے نبی فرمایا حسد لکھیاں نے جی کھاندا ہے جی میں اگ لکڑیاں کھاندی، تو یہ علاج کرنا چاہیے، علاج ہو سکتا ہے، بیماری لگ سکتی ہے، علاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ لگدی ہو جی اس قوم نو باڑی ہے، اے دسنا سی گل تو اچھا او انہاں نو او اس چیز تو بڑا بھئی یار یہ پاپا بڑا اوتے آ کے بہ جاندے یہ نیٹا کرو، انہاں ایک عورت تیار کیتی، تو تیار ہو تے تو بادشاہ نال اے تین اسی گیم بنا کے دینے ہاں ایک کر، انہاں وہ سارا انہوں پٹی پڑھائی پلان بنایا، بنا کے بنا لیندے نے بندے سیانے موڑو ونڈ بنا لیندے، انہاں وہ بنا کے 6 تاریخ نو 6 چاندی نو میرے خواجہ صاحب دا عرس بھی ہے، چلو اس حوالے نال ذرا مزید پیار ہو جائے گا، سرکار دا ذکر بھی بچ آ جائے گا تے درویشاں دا ذکر آ جائے تے پیار من ود ویندا ہے، تو اسی سنی ساریاں دے نام بھی یاد رکھنے ہیں تے کم بھی یاد رکھنے ہیں۔ اچھا او جناب بادشاہ سلامت بیٹھے ہے، شاہ بزرگ بھی بیٹھے ہے تے بی بی اندر داخل ہوئی، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں انصاف لینا ہے، انہوں نے فرمایا تو انصاف مانگ سی تین انصاف دیاں گے، اس نے کہا جی میں منگ دیاں پر بندہ بڑا وڈا ہے جے دے لینا ہے تو میں گل کرنی ہے نہیں تو میں مرجب کر جانی ہوں، انہوں نے کہا نہیں دیاں گے انصاف تو گل کر، اس نے کہا جڑے تھوڑے پیر نے نا جنہاں تو اتاں پایا ہے انہاں دا بچہ میری جوڑی ہے، بڑا وڈا الزام ہے، کہا بچہ میری جوڑی ہے تے انہاں نہ کو میرے نہ نکاح کر لین، پیسے پوسے انہاں دیتے ہیں، انہاں گل ساری بنائی ہے، انہاں کہا کوئی گواہ ہے، بادشاہ کیا گواہ ہی ہو سکیا ہے کیڑے وہ گواہ لب ہوندے تو انہوں پتہ ہے گواہ لب ہوندے گواہ لب بڑھو کھے نہیں کوئی نہ اس دور ایتھے مزید کوئی نہیں بالکل نہ ویکھیا ہوئے نہ خبر ہوئے تے آکھے باسی تیرا گواہ میں نہ پاؤں گا تو آندن پا چھڑ گا تو آکھے تو بلا میں تو گواہی نہیں دی بڑی گا پا چھڑ وہ نال پوا پو چھڑ دین تے وہ بھی ہوندے تے دیوی وہ جڑے ویکھن والے ہوندے نا انہاں نال وہ ٹھوک کے گواہی دیندے جڑے کول ہی کوئی نہیں ہوندے کوئی ایڈی انہاں گواہی دین دی جاچ ہوندی ہے ہاں جی وہ انہاں گواہی دتی انہاں کہ بالکل اوندے جاندے آئے اساں بھی ویکھے نے اور ایدے اوندے جاندے اساں بھی ویکھے تے بالکل یہ گل سچی ہے او جڑا ہے وہ گواہی بھی ہو گئی بادشاہ کیا سرکار ہن تہاڈی واری ہے آپ نے فرمایا بھئی سانو ٹائم دیو اگلی پیشی دا میرے مرشد خواجہ معین الدین ہون گے میری الوں گل نہ کرنی انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے ٹائم دے دیتا ٹائم دے کے بادشاہ راتی اس بی بی دے گھر ٹر گیا بیس بٹا سلطان شمس الدین التمش او بادشاہ ہے کہ جدوں خواجہ فوت ہوئے نا قطب الدین تو انہوں نے فرمایا سی میرا جنازہ وہ پڑھایا جس تہجد قضا نہیں کیتی ادو جنازہ اس بادشاہ پڑھایا سی جنازہ بھی پڑھایا آستے جنازے تے کھلو کے بھی آکھیا اس بسونے میں ساری عمر پڑھی ہے پتہ کسے نہ تسا جان لگیاں بندیاں میرا بھید کھول گئے ہو کہ میں ساری عمر تہجد نہیں چھڑی ایڈا بادشاہ ہن تے ساڈے کتیاں نال ساؤن والے بادشاہ بڑے نا
رنج نہ ہو جاوے ہے گل ایویں ہی ہے ہن جڑے بادشاہ نے او کتیاں نال سوندے نے او بادشاہ او آئے جڑے تہجد دی نماز بھی قضا نہ کردے جدوں دے کتیاں نال سون والے بادشاہ بنے نے بھائیا اودوں دی اسلام دی کمزوری دا اظہار ہوندا ودا ہے عزیزاں نے دی وقار بادشاہ کہ آپ گل کر تیرے کول کنا مال چاہیے لیکن سچی گل بول بی بی ڈر گئی انہیں آکھیا جے سچ بولیا تے بادشاہ ہونے گردن اڑا دینی ہے انہیں آکھیا بادشاہ میں سچ بولیا ہے بادشاہ مایوس ہو کے گھر آ گیا لیکن دل اجے بھی اوتھے ہی ہے دنیا ہی دیو دیو ہو جائے یہ بی جھوٹی ہے لیکن میرے مرشد آکھیا انہیں جھوٹے دا ظاہر ہونا ہے بریا دربار بندیاں دا مجمع لگا ہویا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پنجتن پاک دا نور نظر عطائے رسول فی الہند خواجہ معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری تشریف فرما ہوئے دربار دے وچ یا فرماندے بی بی ایک واری گل مڑ سنا بی بی گل سنائی گواہاں گواہی بات دیتی بادشاہ کے سرکار یہ گواہی آگے ہو گئی انہوں واری تو ہٹی ہے اللہ دے درویش بولے یا فرماندے نے بادشاہ سلامت ایک گل تے سوکھی مک جاسی انہیں آکھے ہے میرا مرید گناہگار ہے میں کہہ رہا ہوں میرا مرید گناہگار نہیں اے عورت جھوٹ بول رہی ہے بادشاہ کیا حضور انہاں دو گواہ پیش کیتے نے تواڈے کول کوئی گواہ ہے وے میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بولے آپ فرماندے نے بادشاہ اس بچے کو ہی پوچھ لینے دس تیرا باپ کون ہے توجہ ہے حضرات فرمایا اس بچے کو ہی پوچھ لینے تیرا باپ کون ہے تیرا ابا کون ہے اللہ اکبر میں صدقے جاواں مجمع والے جو بی بی تے گواہ بڑے خوش ہوئے اس بچے کی دے بولنا بچیاں تو بلا بولیندا ہے اے تے کام ساڈا بنیا بنایا نہ بچے بولنا تے نہ اے مقدمہ اور جیت گئے انہاں کہا بالکل جے اے گواہی چ دیوے تے جیتے اے گواہی چ دیوے تے تسی جیتے گل مکی بادشاہ پریشان ہو گیا تے خواجہ قطب صاحب ہے جڑے نے وہ خوش ہو گئے انہوں نے پتا بجے میرے مرشد آکھیا نا بچے گواہی دینی ہے تے ہونے اس دینی ہے اب بھائیا او تے بچہ ہے منہ وچ زبان رکھدا بلین والیا بلینا ہوئے تے پتھرن بھی بلا لیندے نے عزیزاں نے دی وقار خواجہ قطب الدین بالکل خوش آئے انہوں نے پتا کہ ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ مردہ دے آئی مرد نظری کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ کائی حضور میاں صاحب فرماتے ہیں مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے او گن دے گن کردہ کامل مرد محمد بخشا تے لال بنان پتھر دا اللہ اکبر عزیزاں نے دی وقار اللہ والے بلان تے بول پیندے نے بچے بھی جگ دے پہ ہو حضرت بی بی زلیخا پاک نے اللہ دے نبی دی بیوی نے سادہ بنا تاں ذکر پہ کرنے حضرت بی بی زلیخا نے حضرت یوسف نو اس کمرے وچ بلایا جی دے کمرے دے باہر ایک کمرہ پھر او دے اتے کمرہ پھر اتے کمرہ کمریاں دے اتے کمرہ 7 کمرے اللہ دا قرآن دے 7 کمریاں دے اندر بولا کہ غلقت الابواب قالت حیت لک 7 دروازے بند کر کے میں زلیخا فرمایا
حضرت یوسف نو دعوت گناہ دیتی اپنی طرف بلایا اللہ 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 دے نبی ویکھیا تے فرماندے نے معاذ اللہ میں اللہ تو ڈرنا میرا رب تکدا پیا ہے اللہ اکبر فرمایا یوسف بی بی زلیخا کیا یوسف تینوں بچائے گا کون تے حضرت یوسف فرماندے نے میرا رب مینوں بچان والا ہے اللہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ فرمایا جڑا اللہ تو ڈر پہ اللہ راہ آپ کھول چھڑ دے اللہ فرمایا یوسف پیارے دوڑنا تیرا کام ہے سونیا دوڑنا تیرا کام ہے تیرا راستے میں کھولاں گا حضرت یوسف دوڑے پہلے دروازے تے پہنچے تے آپے کھل گیا دوجے تے پہنچے تے آپے کھل گیا آگے آگے حضرت یوسف دوڑ دے پہنے پچھے پچھے مائی زلیخا پیاں دوڑ دیاں نے جدو ستویں دروازے دے قریب گئیاں حضرت زلیخا نے پچھو قمیض دا دامن پکڑیا اللہ فرمائے فرشتے قمیض کٹ دے میں یار نال وعدہ کیتا ہے تیرے نیڑے نہیں آن دیاں گا چھڑیا حضرت یوسف بار تے قمیض دا ٹکڑا حضرت زلیخا دے ہاتھ تے اومیں بار جا دروازے ستمے تو بار ہوئے تے حضرت زلیخا دے خامد عزیز مصر ہوتے انہاں سارا ماجرہ ویکھیا ساری گل سمجھی انہاں کیا کی گل ہے جی انہاں یوسف علیہ السلام انہیں بولے کہ حضرت زلیخا بولیاں تو انہاں کہا بھی اے جڑا ہے نا تیرے گھر والے نال غلط ارادہ رکھ دے اللہ قرآن چیسے تھا تے کہنا انہاں قیدہ کنہ عظیم کہ عورت دا مکر بڑا عظیم ہے ہاں او نہ کہ تیرے گھر والے نہ غلط ارادہ رکھ دے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا میں پاک ہاں میں طیب ہاں میں طاہر ہاں میں معصوم ہاں جدوں انہاں یہ گل کیتی تے عزیز مصر آکھیا جی تواڈے کول کوئی گواہ ہے ہن گل جو ستاں کول نہیں ہے چاہیے با کوئی گواہ ہے عزیزاں دی وقار تے حضرت یوسف نو اللہ فرمایا سونیا چپ نہ کری تیرے نال پنگوڑے وچ بچہ ہے سونیا انگل دا اشارہ تو کر دئی بولن دی طاقت میں دے دیاں گا اللہ دے پاک نبی فرماندے نے ہاں میرے کول گواہ ہے وے کون گواہ ہے فرمایا بچہ پنگوڑے والا عزیز مصر زلیخا حضرت یوسف پنگوڑے دے اتے کھلوتے نے حضرت یوسف فرماندے نے بیٹا بول گواہی دے سچا کون ہے اللہ دا قرآن دے 12واں پارہ سورہ یوسف ہے بچہ بول کے آندا ہے عزیز مصر قمیض ویکھ لو جے اگوں پھٹی ہوئی ہے تے زلیخا سچی ہے جے پچھوں پھٹی ہوئی ہے تے رب دا حبیب سچا ہے توجہ ہے حضرات فرمایا قمیض ہی ویکھ لو میری گواہی دی لوڑ ہی کوئی تے قمیض مڑ تانوں پتہ ہے نا کتھوں پھٹی ہے توجہ ہوئی حضرات توڑی گل تو عزیزاں دی وقار اللہ والے بلان تے بولنا پے ویندا ہے ہائے ہائے توجہ ہے حضرات ایک گل کرنا چاہنا میں تواڈے نال ایتھے اے گل ایویں ملدی ہے لیکن کرنا چاہنا حضرت یوسف مصر دے بادشاہ بن گئے ایویں تھوڑا جہا ٹائم دیو تقریر مکن والی حضرت یوسف مصر دے بادشاہ بن گئے تو او جیڑی ہے نا ایک دن آپ نو خبر ملی کہ مصر کنک مک گئی ہے غذائی قلت ہو گئی ہے تے سرکار نے فرمایا ایک پیمانہ بناؤ جنہوں کوٹا سسٹم پرانے دورے چلدا اتنا سارے دیتا کرو او ونڈے پہ آئے تے کوٹے والے تے ایک بندہ آیا نوجوان چور جو سا کہا بھی میں 2 ٹوپے دیو انہاں کہا سارے نے ایک پہ ڈیندا تین 2 کیوں دئیے اس نے کہا میں لینے 2 نے انہاں کہا سا کوئی نہیں دینے اس نے کہا میں نے حضرت یوسف کو لے چلو جی انہاں کہا 2 دیو تے موڑتے دے سونا انہاں کہا چل بھائی جے تو نہ آکھیا تے مڑ میں دا لے جائیے وہ آکھن تے مڑ کیڑی گل انہاں بڑیا نوجوان نو تے لے کے حضرت یوسف کول گئے جی آ بچہ آندا ہے نوجوان آندا ہے میں 2 ٹوپے لینے دوجے ایک ایک لیندے پھر حضرت یوسف فرماندے نے ہاں بھائی تو کیوں آنا میں ڈبل لینا ہے عرض کر دے سونیا جے میں اپنا تعارف کروایا تے تساں بھی فرمانا ہے 2 ہی دے دیو آ فرمانے نے کرا تعارف تو کون ہے عرض کر دے سونیا یاد کرو جدو تواڈے تے زلیخا نے الزام لایا
تانوں گواہ دی لوڑ آئی جنے پگوڑے وچوں گواہی دتی آئی تواڈے سامنے کھلوتا ہویا ہے ہائے 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 توجہ ہے حضرات تہاڈی کوئی نہ جنے پگوڑے وچوں گواہی دتی آئی وہ تواڈے سامنے کھلوتا ہے حضرت یوسف نے سینے نال لا لیا فرما دے نہ ہوئے نہیں کیا ہوندیاں دے بیلیا فرمایا لے جاؤ جننے منگدا ہے دے چھڑو سمجھ آئی گل دی کہ نا عزیزاں نے دی وقار میرے مرشد میرے کریم مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک کملے بندے جڑے سمجھ دین بھئی پیری مریدی ایویں گل بنی یہ گل نہیں بنی اے تعلق جو بنا لویے تے ہے بڑا ڈاٹا گل تے انشاءاللہ بنا لویے تے بنا کسے چاچ والے نال لویے تے دے جی بڑا چاس ہے تے بڑا تعلق تے ہے بھی بڑا ڈاڈا عزیزاں نے دی وقار اے تعلق کتنا مضبوط ہے حضرت حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی آپ فرماتے ہیں میرا مرید دنیا دے کسے کونے تے بھی ہوئے مشکل بنے مشکل کشا دا پتر مشکل کشا بن کے آئے گا ہائے ہائے توجہ حضرات واڑی عزیزان من و دوستان من گرامی قدر سنگیو میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بادشاہ اگر بچہ بول کے دسے میرا ابا کون ہے تے گل مک نہ جائے گی انہاں کیا ضرور مک جائے گی آپ ٹر دے اس بچے کھڑائے او دے سینے تے انگلی رکھیے تے آپ فرمانے نے دس بچیا بول تیرا ابا کون ہے مجمع تے سناٹا چھا گیا جدو بھرے دربار ماں دی جوڑی چ بول کے بچے نے گواہی دیتی ہے بادشاہ سلامت میری ماں جھوٹی ہے اللہ دا ولی سچا ہے عزیزاں دی وقار اللہ اکبر بادشاہ پوچھیا سرکار لو ہن جتھوں میں گل شروع کیتی ہے ہن اوتھے آ گئی ہے اے درویشی بادشاہ سلامت پوچھیا جی تو دسو ہن انہاں بندیاں نال کرنا کی ہے جنہاں گواہیاں دتیاں تے اس بی بی تے سرکار پتہ کی فرمایا سرکار فرمایا انہاں نوں معاف کر دے ہائے 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 سمجھ آئی جی گل دی کہ نا اے جے درویشی فرمایا انہاں نوں معاف کر دے تے انہیں سائیاں فرمایا اے گل تو انداز چھڑنا کہ اے جڑی عزت ہے نا اے میں نے کسے دتی ہوئی توجہ ہے کہ نا عزیزاں نے من میرے بچوں میرے بھائیو یاد رکھ لو میاں صاحب فرماندے نے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے کدی نہ چڑھن اچایا او گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھایا آپے اڈن والیاں دا سان کوئی نہیں پتا جڑیاں کسے اڈائیاں وہ چنگیاں اڈ سن جڑیاں آپے اڈن اڑاندا کوئی پتا نہیں ہوا کدو دی کدے دی لے کے ٹر جائے لیکن جی دی ڈور پچھو سائیاں دے ہاتھ وچ ہوے نا او جدوں بھی اڈی انشاءاللہ او دی پرواز سونی ہوے دی نہ انیریاں دا خوف ہے نہ اور کوئی خطرہ ہے کیونکہ کسے ڈور بس بھائیا جنہ دی ڈور کسے پھدی ہوئے انہاں ڈر کوئی نہیں میرا رب فرماندا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اللہ جس نور دے اتمام دا ارادہ کرے دنیا ساری بھی پھونک مار کے انہوں بجھانا چاہے تو انہوں بجھا سکتی کیونکہ اللہ اس نور دے اتمام دا ارادہ کر لے اللہ سونا تو انہوں خوش رکھے اور اللہ تو ان جزائے خیر دے وے اسی ایتھے نماز پڑھنی ہے جے کسے بھائی اور دا بھی دل ہوئے پڑھن تے آج بھی آئے ایسے ایتھے پڑھوں گا تے جڑے اگے پڑھ بیٹھے ہو ظاہر ہو تو پھر پڑھ بیٹھے ہیں تے باقی ایسے ایتھے پڑھوں گا جنہ سنگیاں دا موڈ ہوئے وہ پڑھ لیا تے دعا کر لو الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا. اللہ سونے اپنے حبیب دا صدقہ انہاں سنگیاں دی اس محفل پاک نو قبول فرما. عزیزہ محمد بخش دے والد صاحب تھے، انہاں دے چاچو جان فوت ہوئے سن. اللہ سونیا انہاں واسطے ایصال ثواب دی دعا کرنے قبول و منظور فرما. ہاں حنظلہ شاہ جی اور دے والد گرامی سید غلام عباس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ سونیا انہاں دی قبر تے بھی کروڑاں رحمتاں نازل فرما. اللہ سونیا انہاں جنت الفردوس نصیب فرما. میرے مالک مولا اپنے پاک نبی سونے دا صدقہ انہاں دے رزق حلال وچ کاروبار وچ برکت فرما جنہ محفل کرائیے. میرے مولا اپنے پاک حبیب دا صدقہ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، بزرگان دین، حضرت خواجہ معین الدین، حضور غوث پاک اور باقی تمام بزرگان دی روحاں تک ایصال ثواب کرنے قبول فرما. میرے مولا بستی طالب والا پتن اور دے نال آلا پنڈ جتنے بھی گاؤں دیہات دے لوگ آئے نے ساریاں دی حاضری قبول فرما. میرے مولا کریم ساڈے ساریاں دے ماں باپ دی بخشش تے مغفرت فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالی علیہ. شاہ نواز پڑھی پیچھے روایت